السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے دروس من القرآن الکریم کی 3 صورتیں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، اب کیونکہ یہ چوتھی صورت ہے، اس کا تسلسل سورۃ الفلق سے ہے، یعنی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت پر دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس کی پناہ میں جانے کا طریقہ بتایا۔ تو سورۃ الفلق میں ہم نے یہ سیکھا ہے اپنے رب سے کہ ظاہری طور پر کس طرح ظاہری برائیوں سے کس طرح پناہ لی جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں سے پناہ میں آنے کے لیے ہمیں تعلیمات فرمائی ہے، اور پھر اس میں جادو کرنے والیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جادو کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ظاہری یعنی جسمانی طور پہ جو امراض درپیش ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ یعنی فزیکلی جو چیزیں ہم کو ضرر پہنچاتی ہے، ان چیزوں سے ہم کس طرح باہر آئے، کس طرح اپنے رب کی پناہ میں جائے، یہ ساری چیزوں کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکلی یعنی ظاہری جسمانی جو تکالیف ہے ان چیزوں سے کس طرح اپنے رب کی پناہ میں جائے، یہ سکھایا گیا ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد سورۃ الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی یعنی دل کی یعنی روح کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، روح کو کس طرح ضائع کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر کو آپ کے باطن کو یعنی آپ کے ایمان کو یعنی آپ کے معاملات کو کس طرح ضائع کیا جاتا ہے اور کس سے ضائع کیا جاتا ہے، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے پناہ دلائی گئی ہے جو ہماری روحانی کیفیت کو تباہ کرتے ہیں، ہماری روحانی کیفیت کو تباہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے سورۃ الناس شرط کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most kind, the most merciful. قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے۔ سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم I take refuge of the Lord of mankind. I take the refuge of mankind. دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ مالک ہے، the king of mankind۔ تیسری آیت مبارکہ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، the god of mankind۔ اور چوتھی آیت مبارکہ اس شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک جائے، from the evil of the snaking whisperers۔ اور پھر پانچویں آیت مبارکہ میں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، who instills evil into the hearts of mankind من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، of the jinn and mankind۔
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 آیتیں رکھی ہیں، کیونکہ سورہ فلق میں 5 اور اس میں 6 جملہ 11 آیتیں ہوئی ہیں۔ وہاں پر 11 گانٹ باندھے گئے تھے، تو ایک ایک آیت کی تلاوت کرنے پر ایک ایک گانٹ کھولی گئی تھی۔ گانٹ سے مراد وہ جادو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، اس آیت مبارکہ کی ایک ایک آیت کو تلاوت کرنے پر ایک ایک گانٹ کھلتی چلی گئی۔ تو یہاں پر 11 آیتیں من جملہ ہو گئی ہے، اس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سے مراد یہ لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا علیحدہ علیحدہ۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے اگر ان کو اچھے رزق سے، اچھے مال سے، اچھی رعایت سے انہیں اچھا گھر دے دے، اچھا مال دے دے، ان کو جو مطمئن کرتا ہو، اچھے ذرائع آمدنی دے دے، تو وہ دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں، دوسرے معاملات میں پڑتے نہیں، بلکہ اسی میں خوش رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایک لوگوں میں ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی اگر بہترین گزر جائے تو بس کافی ہے، اسی میں وہ لوگ آرام سے جی جاتے ہیں، ان کو دیگر معاملات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یعنی روزمرہ کی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جو صرف ان معاملات پر رہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں انہیں وہ مل جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی کو سکون سے گزارتے ہیں۔ اب ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، مالک، تو اب یہ جو لوگوں کا بادشاہ ملک الناس کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ لوگ بولنے پر سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بادشاہ کا معاملہ کیوں لایا گیا، کیوں پھر سے لوگوں کا بادشاہ کا ذکر کیا گیا؟ تو بعض لوگ دوسری کیٹیگری کے، یعنی ان سے ہٹ کر، پہلے والوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ دیگر معاملات میں بھی متوجہ رہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ناپسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ اگر کسی کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کا حق مار لیا جا رہا ہے، تو وہ یہ چاہتے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ کرنے دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، محتاج ہے اور کوئی ظالموں کے ظلم میں دبا ہوا ہے، انصاف چاہتا ہے، سخت انصاف چاہتا ہے، تو ان کے لیے ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہوتی ہے، فیصلہ دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، فیصلہ سنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف روزمرہ کی زندگی کو آپ کے پورے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ حالات کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آپ موجود ہوں تمہارے لیے، کہ تم مجھ سے ہر چیز طلب کر سکتے ہو، چاہے ظالموں کے ظلم سے نجات چاہتے ہو تب بھی میرے پاس آؤ، مسکینوں کو جو لوگ ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی مایوسیوں کو ایک بادشاہ، ایک مضبوط حکمران ہی کیا کر سکتا ہے؟ پناہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صرف عام لوگوں کا نہیں بلکہ جو حق چاہتے ہیں، حق تلفیوں کو روکنا چاہتے ہیں، ان کا بھی رب ہے۔ کیا کہا گیا یہاں پہ؟ ملک الناس، اسی لیے یہاں پر ملک الناس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں الہ الناس، لوگوں کا معبود، یہ بڑے ہی پیارے اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو الہ الناس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، ایسے لوگوں کا رب
جو اس کی ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، ہر چیز کو، وہ کبھی اپنی زبان مبارک پر شکایت نہیں کرتے کہ اللہ مجھے یوں کیوں کیا، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے اتنا مال ہونا چاہیے تھا، مجھے اتنے مکانات ہونا چاہیے تھا، میری ایسی جاب ہونی چاہیے تھی۔ یہ سارے سوالات، اور کوئی ظلم کرتا ہے تو اپنے سینے کو آگے کر کے اس کے ظلم کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے حق اور ایمان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، رب کی عبادت میں ہمیشہ ہمیشہ سرنگو رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ادا کو قبول کر کے اس کی بندگی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا معبود ہے، وہ محبت کرتے ہیں اپنے رب سے، انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی اپنے رب سے، اسی لیے الہ الناس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہترین کوالٹی ہے لوگوں کی، اللہ نے ان کو بہت پسند فرمایا ہے۔ الہ الناس، میں ایسے لوگوں کا بھی رب ہوں جو مجھ سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، میری رضا کے لیے اپنی زندگی پوری کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک پر اف تک نہیں لاتے، ان لوگوں کا بھی رب ہوں میں، اور ویسے لوگوں کے رب کی پناہ میں آؤ، یہاں پر مراد ہے۔ اس کے بعد اس شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک جائے، یہاں پر شیطان سے مراد ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یوں راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں جب دے دیتا ہے بندہ، تو شیطان اس کو دیکھ نہیں پاتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان اچھی راہ پہ چلنے والے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے کام کرنے کی ترغیب دیتا۔ وسوسے میں خیالات، برے خیالات ڈالنا، وسوسے سے مراد برے خیالات ڈالتا ہے۔ اور جب انسان، یہ والے جو انسان ہیں، ان کا ایمان اگر مضبوط ہو تو وہ برائیوں کو جھٹک دیتے ہیں۔ تب اگر کوئی آپ کو بری چیز سکھائی جائے تو آپ فوری سمجھ جاتے نا، سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ برا ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو سامنے والا، برائی سنانے والا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ اوہ غلطی ہو گئی، یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے، تھوڑا سا دبک جاتا ہے نا کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر موقع ملتے ہی پھر تیار، شروع غیبت، چغلی، تاکہ پھر دوبارہ اٹیک کر سکے، پھر دوبارہ معاملات خراب کر سکے، آپ کو پھر برائی کی طرف لے جا سکے۔ اگر پھر آپ تب بھی مضبوط ہیں تو کیا کرتے آپ؟ اس کے باوجود کیا کریں گے؟ اس کے باوجود اس کو جھٹک دیتے تو وہ پھر سے دبک جاتا۔ تو یہاں پر شیطان کی صفت کو بتایا گیا ہے، اور یہ صفات آج کل تو انسانوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ برائیوں کو ڈالو، گھول گھول کے پلاؤ، اور معاشرے کو غلط کرو، ناحق برائیوں میں مبتلا رہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صفت ہے، اگر یہ انسان میں آئے تو یہ شیطانی صفت، دس از دا کوالٹی آف شیطان، یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی صفت کہلائے گی کہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ پیارے رب کے بندوں کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو برائیوں پر اکسائے۔ جب اس کا راز کھل جاتا ہے، جب انسان کے سامنے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے شیطان کی کہ فلاں کام یہ میرے سے نہیں بلکہ شیطان نے کروا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دبک لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ آپ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو شیطان کا جو کام ہے، جو دل پہ ڈائریکٹلی اثر کرتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے پیچھے رہتا، ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے کہ کس طرح آپ کو وسوسوں میں مبتلا کریں۔ وہ شیطان ہے، ہمیشہ ان خطرے ڈالنے والے، اس کی صفت کو بیان کیا گیا، ان خطرے ڈالنے والے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے
اور پھر وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا رہتا ہے، اس کا معاملہ دیکھیں اور محسوس کریں کہ شیطان کی صفت سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس کے وسوسے ڈالنے سے، اور اس کے جو ہمارے دلوں میں خطرے ڈالتا ہے، خدشات ڈالتا ہے، جو اندیشے پیدا کرتا ہے، جو بری تھنکنگ لاتا ہے، ایمان سے باہر کرتا ہے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح بندے کو غافل کرتا ہے۔ جب اگر بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اسی وقت وہ آپ پر وار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تمہارے خون کے ساتھ، یعنی شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے تمہارے خون کے ساتھ، تو اسے ہر وقت ناکام کرنے کے لیے آپ کو ذکر الہی کرنا پڑتا ہے، اور اس اللہ سے ہمیشہ طلب کرنا پڑتا ہے اس کی پناہ، اللہ سے ہمیشہ اس کی پناہ طلب کرنا پڑتا ہے، جب جا کے وہ شیطان دبک جاتا ہے، آپ کو بارہا نہیں ستاتا، بارہا وسوسے نہیں ڈالتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول مبارکہ یعنی روٹین تھی، آپ صبح سویرے سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے، اور روز رات میں بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے۔ تو یہ ہمارا بھی معمول بن جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں لے لے۔ کیا ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ والا شیطان کو جب ہی ختم کر دیا گیا، لیکن یہ ذکر، یہ عبادتیں، یہ معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہم کو سکھانے کے لیے اللہ نے یہ سارے معاملات فرمائے ہیں۔ من الجنت والناس، یہ جو برے کام کو اکسانا، اللہ کے ذکر سے غافل کرنا، برائیوں میں ملوث کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کروانا، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ اور نیچے ایک اور ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے، چاہے وہ ایسا کرانے والے، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جن، کوئی بھی ہو، یا انسان ہو، جن ہو یا انسان، جن صفت کوئی بھی ہو، ان سے ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے جو ہمیں غافل کر دے، اللہ کی رضا سے ہمیں جو غافل کر دے، وہ شیطان ہو یا انس ہو، ان سے ہمیں پناہ لینی چاہیے، ان کے معاملات سے ہم کو اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے سورہ ناس کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں صورتوں میں بندے کو ظاہری اور باطنی، دونوں ظاہری اور باطنی دونوں شروں سے، دونوں شر سے حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ صورتیں عطا فرمائی ہے۔ ہم خوش قسمت امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں وہ آیتیں آپ کو نہ بتاؤں جو پہلے کبھی ہمارے پاس نازل نہیں ہوئی، بابرکت آیتیں؟ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، جو انسانوں کو ہر برے معاملات سے محفوظ رکھتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو۔ روحانی بیماری سے مراد، جسمانی بیماری تو ہم پچھلے صورت میں پڑھ چکے ہیں، روحانی بیماری سے مراد یاد رکھے اللہ کی راہ سے غافل کرنا روحانی بیماری ہے، اس کی عبادتوں کا تسلسل توڑنا روحانی بیماری ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، شیطان آپ کو اکساتا ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، لیکن آپ کا نفس آپ سے جھگڑتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط ہوتا ہے نا، آپ کا نفس اس سے جھگڑتا ہے
اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے اپنے رب کی پیروی کرو، کیونکہ آپ کا نفس، آپ آپ کا نفس مینس آپ کا دل جو اللہ کی ہمیشہ اطاعت میں رہتا ہے، وہ اس سے جھگڑتا ہے کہ نہیں، پہلے اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن جو شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، انہیں نفس کی آواز سنائی بھی نہیں دیتی، اور پھر وہ آپ کو اچک لیتا ہے۔ اور جو ایمان سے مضبوط ہوتے ہیں وہ وقت پر نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں اور اس کے تسلسل کو نہیں توڑتے۔ تسلسل یعنی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح پوری عمر میں آپ کی نماز کا تسلسل برقرار رہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو قائم، الحمدللہ ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہ سعادت ملی ہے، تو اللہ اسے قبول فرمائے۔ بآسانی کر چکے ہیں، تو اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو میں ایک مرتبہ اور آپ کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کر سناؤں گی، تو بغور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر من شر الوسواس الخناس، یہاں پہ حروف اخفا ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ نون پر غنہ کیا جاتا ہے کیونکہ نون مشدد پر بھی نون مشدد میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو گھمایا جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس۔ الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت کر لی ہے اور الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو ہم آگے تمارین پڑھیں گے، یعنی اس کے تحت جو سوالات کیے گئے ہیں، یعنی دروس من القرآن الکریم کے تحت آپ کی نصاب میں جو سوالات کیے گئے ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، اس کو کس طرح سالو کیا جائے گا، یہ آپ کو دکھائیں گے اسائنمنٹ میں۔ تو یہ آپ اس کو پڑھیں، پریکٹس کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دروس من القرآن الکریم سے چند سوالات آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے کوشچن پیپر میں یعنی کوشچن پیپر میں اہم ہے۔ بٹ نمبر 3 کے لیے کوشچن پیپر، بٹ نمبر 3 کے لیے یہ کوشچنس امپورٹنٹ ہے، یہ 6 مارکس کے لیے آپ کو پوچھے جائیں گے۔ کتنے مارکس کے لیے پوچھے جائیں گے؟ 6 مارکس کے لیے۔ تو یہ سوال ہے اکتب خلاصہ سورۃ القریش، یا پھر اکتب خلاصہ سورۃ الماعون۔ خلاصہ لکھیے سورہ قریش کا، سورہ ماعون کا، یعنی سمری دیجیے۔ آپ اپنی زبان میں سمری یا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اکتب خلاصہ سورۃ الفلق، سورہ فلق کا خلاصہ لکھیے۔ اکتب خلاصہ سورۃ الناس، یہاں پر بھی سورہ ناس کا خلاصہ لکھیے۔ اس کا معنی ہے یہ بٹ میں یعنی کوشچن پیپر میں 3rd بٹ ہے، اس میں 6 مارکس کے لیے یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ ہم نے جو آپ کو تفسیر سمجھائی ہے اسی کو لکھنا ہے آپ کو یہاں پر، یعنی جو کچھ آپ نے ہم سے سیکھا ہے خلاصتاً اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آرام سے اپنی زبان میں، چاہے آپ اردو میں لکھیے، چاہے آپ انگلش میں لکھیے، چاہے آپ ہندی میں لکھیے، کوئی بھی زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ پھر اذکر مرجع ہذہ الآیات، یعنی گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ، ان آیاتوں کا حوالہ دو، یعنی یہ جو بٹ ہے آپ کے کوشچن پیپر کی 6th بٹ ہے، یہ آپ کو 6 مارکس کے لیے دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ 6 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے یہ سوال۔
کوئی بھی ایک سورت سے ایک آیت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کس سورت سے لی گئی ہے، تو آپ کو عربی میں جواب دینا ہے، کوئی اور زبان استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو عربی میں جواب دینا ہے۔ وہ کس طرح دینا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ سورت جو ہے سورہ قریش سے لی گئی ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ حاضی یعنی یہ آیات اسی طرح من سے لی گئی ہے، سے من کے معنی ہے لی گئی ہے، سے من کے معنی سے یہ آیات سورہ فلق سے ہے۔ بس اتنا لکھنے پہ آپ کو 3 مارکس ملیں گے، اور 2 آیتوں کے لیے یا 2 جملوں کے لیے لکھا جائے گا تو آپ کو 6 مارکس ملیں گے یہاں پر۔ تو اسی طرح قل اعوذ برب الناس، تو هذه الآیات من سورۃ الناس۔ پھر تیسرے سوال میں اذا حسد یہاں پر ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، هذه الآیات من سورۃ فلق، هذه الآیات من سورۃ الفلق۔ پھر چوتھی آیت ہے فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ آیت سورہ معون سے لی گئی ہے۔ هذه الآیات من سورۃ الماعون، هذه الآیات من سورۃ الماعون۔ یہاں پر اس طرح آپ کو جواب لکھنا ہے، بہت آسان ہے، تھوڑی سی مشق یعنی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، تو آپ آسانی سے 6 مارکس اسکور کر سکتے ہیں 6 بٹ کے لیے۔ دین نیکسٹ سوالات کے جوابات پوچھے گئے ہیں، یہ 3 مارکس کے لیے بٹ نمبر 8 کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ بٹ نمبر یہ بھی 6 مارکس کے لیے ہے۔ یہ بٹ نمبر 8 کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ تو پہلا سوال، کم آیت فی سورۃ الماعون، کتنی آیتیں ہیں سورہ معون میں؟ یہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن لکھا گیا ہے، سورہ معون میں کتنی آیتیں ہیں۔ آسانی سے آپ سوال اگر کم کے معنی کتنے کے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے، بارہا آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی بخوبی اس کو پڑھا ہے، تو اس کی ویکیبلری آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو سوال سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ تو کم کے معنی ہے کتنی آیتیں ہیں سورہ معون میں، تو کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں ہیں سورہ معون میں۔ فی سورۃ الماعون 7 آیات۔ پھر دوسرا سوال ہے این نزل سورۃ القریش، این نزل سورۃ القریش، سورہ قریش کہاں پر نازل کی گئی ہے؟ سورہ قریش کہاں پر نازل ہوئی؟ تو نزلت سورۃ القریش فی مکہ، سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الناس مکیہ، یہاں پر سوال ہے کیا سورہ ناس مکیہ ہے؟ تو دیکھیے اس سوال میں اختلافات ہے، بہت ساری روایتیں مدینہ منورہ سے ریلیٹ ہے اور بہت ساری مکۃ المکرمہ، تو آپ اس طرح کا بھی جواب لکھیں تو آپ کو مارکس ملیں گے، اور اس طرح کا بھی جواب لکھیں تو مارکس ملیں گے۔ کیا سورہ ناس مکیہ ہے؟ یہ سوال ہے، تو لا سورۃ الناس مدنیہ نہیں، سورہ ناس مدنیہ ہے تب بھی درست ہے، اور نام سورۃ المکیہ یہ بھی درست ہے۔ دونوں جواب یہاں پر درست ہے، کیونکہ بہت سارے روایتیں آئی ہیں مدنی ہونے پر بھی اور مکیہ ہونے پر بھی، تو ہماری کتاب میں بھی اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے دونوں ہونے پر، تو ہمارے دونوں جواب غلط نہیں ہیں، دونوں جواب صحیح ہے۔ فی ای سورۃ جاء ذکر یتیم و مسکین، کون سی صورت میں یتیم اور مسکین کا ذکر کیا ہے؟ تو کون سی صورت میں؟ ظاہری تو ہے فی سورۃ الماعون، سورہ معون میں یتیم اور مسکین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ جو 8 مارکس کی جو بٹ ہے وہ 6 مارکس کے لیے ہے، اس کے لیے یہ امپورٹنٹ کوشچنس ہے، اس کی اچھی طرح پریکٹس کرے۔ یہاں پر اگلے سوالات کے لیے 1 ورڈ آنسر کا دیا گیا ہے۔
یہاں پر اگلے سوالات کے لیے ون ورڈ آنسر دیا گیا ہے، یعنی ایک ہی کلمے میں جواب لکھنا ہے آپ کو. تو یہاں پر جو امپورٹنٹ کوشچنس ہے اس چیپٹر کے وہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. تو پہلا سوال، حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس، کیا شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ تو جواب نعم. حل جب کہا جائے یعنی سوال کیا جائے، کیا آپ سے اگر کہا جائے تو اس کا جواب نعم. ہاں اگر صحیح ہے تو نعم لکھیں گے، نعم کے معنی ہاں کے ہے. اسی طرح دوسرا سوال، حل سورۃ الفلق مکیۃ، کیا سورہ فلق مکیہ ہے؟ تو اس کا جواب نعم بھی درست ہے، لا بھی درست ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ نازل ہوئی، مکے میں اور مدینے میں. کہاں پر سورہ معون نازل ہوئی؟ تو یہ سورہ معون مکیہ ہے، فی مکہ. ٹھیک ہے. کم آیتوں فی سورۃ القریش، سورہ قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4. فی ای سورۃ جاء ذکر شتائی والصیف، کس سورے میں جاڑے اور گرمی کے موسم کا ذکر کیا آیا ہے؟ تو فی سورۃ القریش. تو الحمدللہ ہم نے تمام سوالات کو کور کرتے ہوئے اپنے چیپٹر کو مکمل کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس پر پریکٹس کریں.